تو ایک تو یہ ہے کہ سر پہلا کوشچن جو آیا انہوں نے کافی لمبی اسٹیٹمنٹ لکھی اور اپنا پورا مدعا بیان کیا ہے کہ ان کے فادر ان لا نے زندگی میں کبھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی تھی اور اس کے بعد ان کے بچوں کے پاس آیا ہے آل دیٹ. مختصر کر کے میں جو ان کا مدعا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے ہاں یہ فکسڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں, کیا سیونگ اکاؤنٹس یا فکسڈ اکاؤنٹ دونوں ایک ہی بات ہے. جی ہمارے ہاں سر سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, کچھ ڈیفینس سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں, کچھ اس طرح کی بہت ساری اسکیمس چلتی ہیں ہمارے یہاں. جی تو اسی حوالے سے یہ کوشچن ہے کہ جو ہمارے ہاں انویسٹ کر دیا جاتا ہے بینک کے اندر ایک خاص اماؤنٹ, اس کے اوپر آپ کو جو ہے مہینے کے حساب سے پرسنٹیج ملتی رہتی ہے. اس کے اوپر ان کے کچھ لوگوں کا اعتراض ہے, کچھ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے معاملہ جو ہے نا اس طرح کے اسٹرک ہیں کہ انہیں اس پہ ریلائی کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے, جائز ہے ناجائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ہمارے ہاں یہ جو سود کی تشریحات ہیں یہ تا قیامت جاری رہیں گی, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح طور پر اس کی تشریحات کے مندرجات اپنی امت کو نہیں بتائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ تو بتا دیا کہ سود حرام ہے. اب سود کسے کہا جاتا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی طرح نہیں بتایا, جیسے کہ زکوٰۃ کے زمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل تشریحات امت کے لیے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی. اب دیکھیے اس میں آپ کو ایک کوٹ دیتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں اپنے دور حکومت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ عرصہ اور حیات رہتے ہم میں تو میں دو چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریت کر اس کی تشریحات لیتا. ایک سود کے بارے میں, دوسرا کلالہ کے بارے میں. کلالہ, جی یہ دونوں. کلالہ وہ کہ کوئی ایسا شخص جو فوت ہو جائے اس کے اوپر نیچے کوئی نہ ہو, یعنی اوپر نیچے مین اس کے فادر اور پیرنٹس اس میں یا اس کی اولاد میں سے کوئی نہ ہو, اس کی جائیداد کا کیا حساب کیا جائے گا, کدھر جائے گا. تو فرمایا کہ وہ ماں سوائے ایک چیز کے 2-3 چیزوں کے جو قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر ہے باقی کوئی تشریح ہمیں نہیں ملتی. اسی طریقے سے جسے ہم سود کہتے ہیں یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ ربا قرآن مجید کی زبان میں, اس کے بارے میں تشریحات ہمیں نہیں ملتی. اب یہ تب آزمائی ہے تمام مفکرین اسلام کی, تمام کے تمام جیسے مجتہدین کی جنہوں کہتے ہیں اجتہاد کرنے والے لوگ, تمام کے تمام فقیہان اسلام کی جو فکر کے ناطے سے اپنے طور پر چیزوں کی تشریحات کرتے رہتے ہیں اپنی سوچ سمجھ کے ناطے کے ساتھ. یہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی تشریحات کرتے ہی رہیں گے اس کے بارے میں. اور یہ واحد چیز ہے یا یہ 2 چیزیں واحد ہیں جن پر کبھی کسی کا اتفاق ہونا ہی نہیں ہے. ہر مکتب فکر اس کے بارے میں ہر شخص اپنی تبازوائی کے ناطے سے, ہر شخص اپنے اپنے دور کے مدارج یا دور کی ضروریات اور زور کے اپنے اپنے دور کے جتنے معاملات ہیں ان کے ناطے سے اس کی تشریحات کرتا ہی رہے گا. ہر مفتی اس کے بارے میں جو فتویٰ دیتا ہے تو وہ حالات و واقعات کے تناظر میں ان چیزوں کو آگے پیچھے کر کے دیتا ہے. ہر عالم اس کے بارے میں بیان دیتا ہے تو وہ انہی طرح حالات و واقعات کو, کچھ اتنے سٹبن قسم کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہر قسم کی وہ چیز جس پر کوئی بھی پروفٹ آتا ہے یہ آپ کے لیے سود ہے. ایسا نہیں ہے یہ, کیونکہ ہمارے ہاں 2 طرح کی چیزیں ہیں ہمارے لیے حرام, اور حرام کے بارے میں قطعی طور پر حرام, قطعی طور پر حلال, اور ان بٹوین اضطراری. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد کی کیفیت کہی جاتی ہے. تو جب اضطراری کیفیت میں آ جاتا ہے تو قطعی حرام بھی آپ کے لیے حلال ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. اب انہوں نے جو اپنی کیفیت بیان کی ہے اس میں تو صرف اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے پاس اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ اضطراری کیفیت میں ہیں تو آپ کے لیے ہر حرام بھی حلال ہے, تو ان کی یہ کیفیت اضطراری بنتی ہے. اس لحاظ سے یہ نہ بھی ہو تو تب بھی ہم لوگ جب حرام اور حلال اور سود کی حرمت اور اس قسم کی جو کیفیت کی بات کرتے ہیں اس میں یہ دیکھا جائے تو سود ہے کیا. سب سے پہلے اپنی اپنی تشریحات کے ناطے سے, اپنی اپنی توازمائی کے ناطے سے لوگ اس کے بارے میں جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ اپنے اپنے فہم کے بارے میں اپنے فہم کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سود ہر وہ چیز ہے جو آپ کی وہ بنیادی ضروریات جس میں ایک تو ہے نا آپ کے پاس کچھ ایسی اشیاء ہیں جنہیں آپ استعمال کرتے ہیں, قابل استعمال چیزیں, ایک ہے قابل خرچ چیزیں. اب یہ قابل خرچ چیزوں کی بڑی مجبوری ہے انسان کے لیے, مثلا کھانا پینا ہے اس کا, اس کی بیوی کی
بیماریاں ہیں اس کی، یا خاوند کی بیماریاں ہیں اس کی، یا بچوں کی ہیں، یا بچوں کی اسکولنگ ہے، یا پھر اپنی بیٹی کے لیے شادی کے انتظامات کرنے، یہ بنیادی وہ ضروریات زندگی ہیں جو انسان کو مجبور کرتی ہیں۔ اب ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے اور وہ قرض دینے والا، قرض دہندہ، وہ اس کے اوپر لیوی کرتا ہے کسی قسم کے پروفٹ کو کہ میں آپ سے واپس 1000 روپے آپ لے رہے ہیں تو واپس میں آپ سے 1100 روپیہ لوں گا، یہ جو اوپر کا 1100 روپے جس کا وہ تقاضا کرتا ہے، یعنی 100 روپے اضافت کے ساتھ، یہ سود ہے، یہ قطعی حرام ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص قابل استعمال چیزیں اپنے لیے خریدتا ہے، یعنی اس کی بنیادی وہ ضرورتیں نہیں ہیں جس کے بغیر اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مثلا وہ کوئی اچھا سا گھر لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ بینک سے لون لیتا ہے اور بینک آپ کے اوپر کوئی پرافٹ یا کوئی انٹرسٹ آپ کے اوپر لیوی کرتا ہے کہ آپ اس میں رہ رہے ہیں، آپ اتنا مجھے اضافہ دیں گے اتنے سالوں کے بعد، 20 سال 10 سال 15 سال آپس میں کنٹریکٹ کے مطابق۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ اجارہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کرائے کی صورتحال میں موجود تھا، سروس۔ اسی طرح کوئی گاڑی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی حضرت عمر فاروق کے، حضرت ابوبکر صدیق کے، عثمان غنی کے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے تمام ادوار میں لوگ حج پہ جانے کے لیے اپنے اونٹ اور اپنے گھوڑے کرائے کے طور پر دیا کرتے تھے اور وہ کرایہ وصول کرتے تھے، خود بھی حج کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو کہا کہ آپ یہ جو کرایہ وصول کرتے ہو یہ حج کے دوران یہ جائز نہیں ہے، تو وہ آئے حضرت عمر فاروق کے پاس اور کہنے لگے کہ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں یہ، تو آپ نے کہا کہ کیا آپ احرام باندھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں باندھتا ہوں، تو کہا یہ تو تمہارا کاروبار ہے، کرو نا اس کو جس طرح کرتے ہو۔ اور قرآن مجید خود بھی کہتا ہے کہ جب آپ عرفہ سے واپس پلٹ آؤ تو آپ اس کے بعد کاروبار کیا کرو۔ تو یہ اجارے ہیں بنیادی طور پر، جسے سروسز چارجز، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کسی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں، مثلا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس، تو کیا وہ ادارہ اتنا مجبور ہے کہ کھانے پینے سے معذور ہے جس پر آپ زبردستی لیوی کرتے ہیں؟ نہیں ہے نا، وہ تو پہلے ہی متمول ہے، بڑا اسٹرانگ ہے وہ، and that particular institution or we can say department is able to pay whatever amount, definitely, so that is not in that category. تو اس سے آنے والی جتنی بھی آپ کی آمدن ہے سرٹیفکیٹس کے اوپر ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے پروفٹس آتے ہیں، وہ آپ کے لیے سود نہیں ہے، وہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اسے اپنے استعمال میں کریں اور آپ اپنی اماؤنٹ کو بھی رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فی زمانہ دیکھ لیں، ہمارے یہاں ایکسچینج ریٹ ہر منٹ کے حساب سے تبدیل ہوتا ہے۔ کل آپ نے اگر 1000 روپیہ رکھا ہے، 10 سال بعد وہی 1000 روپیہ آپ نکالنے کے لیے جائیں گے، کہاں کا انصاف ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جتنا پروفٹ ہے وہ آپ کو ملنا چاہیے۔ یہ جو پروفٹ آپ کو مل رہا ہے کسی بھی سرٹیفکیٹ میں، کسی بھی سیونگ سرٹیفکیٹ میں، ڈیفینس سرٹیفکیٹس میں، نیشنل سیونگز کی بہت ساری ایسی اسکیمیں ہیں، ان میں یہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے، یہ ہر حال میں آپ کے لیے حلال ہیں، آپ اسے اپنے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اپنی ضروریات زندگی کے لیے۔ حالانکہ ان کی کیفیت تو مختلف ہی ہے ان کے سوال کے مطابق کہ ان کے لیے اور کوئی گزران نہیں ہے، ایسی صورتحال میں ان کے لیے تو ہر لحاظ سے یہ جائز ہے کہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔